أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم. حضرات اساتذہ کرام، خصوصاً مولانا مفتی نور الہدیٰ صاحب قاسمی اور ہمارے دینی تعلیم بورڈ کے جنرل سیکریٹری پورے مدھیہ پردیش، پورے صوبے کے حضرت مولانا محمد معاذ صاحب نعمانی ندوی دامت برکاتہ، عزیز طلباء، پیارے بچوں، اس وقت ہمارا تعلیم کا نیا سیشن شروع ہو رہا ہے. اور نئے سیشن کے اندر ہم لوگوں نے تعلیم کے لیے داخلہ لیا، پڑھنے کے لیے داخلہ لیا. ہر سال نیا سیشن شروع ہوتا ہے، اس میں ایک درجہ ہمارے بچوں کا بڑھ جاتا ہے. پہلے کسی اور درجے میں تھے، اب کسی اور درجے میں چلے گئے. تو سیشن جو ہے وہ نیا شروع ہوتا ہے. نئی کتابیں آتی ہیں آپ کے پاس، نئی کتابیں آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، عربی کی نئی کتابیں ہوتی ہیں. آپ کے درجات اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں. قرآن کریم کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے اور جو علم والے ہیں ان لوگوں کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے. تو یہیں سے درجات بلند ہو رہے ہیں. آپ کے درجات تو یہیں سے بلند ہو رہے ہیں. کبھی آپ اول میں تھے، پھر دوم میں آ گئے. آپ جو ہے ثانویہ میں تھے، علیہ میں آ گئے. تو آپ کے درجات تو خود یہاں پر بھی بلند ہو رہے ہیں. ایک سال آپ لوگ محنت کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں، آپ کا درجہ چڑھ جاتا ہے. بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کئی کتابوں میں فیل ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ اگلے زینے پر نہیں جا پاتے، اسی زینے پر رہتے ہیں اور اسی میں اور محنت کر کے پھر اگلے زینے پر جاتے ہیں. دیکھیے دنیا کے اندر تو یہ تو ہم لوگ دینی تعلیم کے اندر کیونکہ ہم لوگ اسی ماحول میں رہتے ہیں، ورنہ یہ جو لوگ ہیں جو عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کسی پروفیشنل کورس کی تیاری کرتے ہیں تو بہت بڑی تعداد میں طلبہ امتحان دیتے ہیں تیاری کر کے، بہت تیاری کر کے، لیکن اس کے باوجود وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے. جیسے نیٹ ہے، نیٹ 12ویں کے بعد نیٹ کا امتحان دیتے ہیں. تو جو نیٹ کا امتحان دیتے ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے ہزاروں کی تعداد میں صرف ان کا سلیکشن ہوتا ہے. اور پھر جو باقی بچے ہیں پھر ایک سال تک وہ اس کی محنت کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، پھر نیٹ کا امتحان دیتے ہیں. تو بعض اسٹوڈینٹس تو 2-2 3-3 مرتبہ میں نیٹ کو وہ کلیئر کرتے ہیں. نیٹ کو کلیئر 2-2 3-3 سال میں کرتے ہیں، 2-2 3-3 مرتبہ میں کرتے ہیں. تب جا کر ان کا درجہ چڑھتا ہے اور کسی جگہ وہ پہنچتے ہیں. ابھی ایک نیا وہ چلا ہے. پہلے کے زمانے کے اندر تو یہ ہوتا تھا کہ انگلینڈ کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے لوگ جاتے تھے. اب بہت سارے ملکوں میں ہمارے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے لگے ہیں، خاص طور پر MBBS کرنے کے لیے. مسلم ممالک بھی ہیں بہت سارے، ان کے اندر جاتے ہیں. تو ان ممالک میں جا کر کم پیسہ لگتا ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں سے MBBS کر کے آ جاتے ہیں. لیکن ہمارے ملک نے ایک قانون بنایا ہے. وہ قانون یہ بنایا ہے کہ ہمارے یہاں بھی آپ کو امتحان پاس کرنا پڑے گا، ایک خاص امتحان. MBBS کے بعد 6 سال 5 سال لگانے کے بعد ایک امتحان پاس کریں گے تب ہم آپ کو ڈاکٹر مانیں گے. ہم آپ کو ڈاکٹر اس وقت مانیں گے، آپ کا رجسٹریشن اسی وقت ہوگا
آپ کو ہماری سند اسی وقت حاصل ہوگی، ہمارے یہاں کام بھی اسی وقت کر سکتے ہیں، انجیکشن اسی وقت لگا سکتے ہیں آپ، جب آپ وہ والا امتحان پاس کریں جو ہمارے یہاں کا اپنا امتحان ہے۔ اب بہت سارے بچے میں نے دیکھا، ایک صاحب جو ہے 3 سال ہو گئے بیچارے کو، کرغستان یا ہاں وہیں پر گئے تھے وہ، اور امتحان دے رہے ہیں تو نکل ہی نہیں رہا، پاس ہی نہیں ہو پا رہے، 3 سال ہو گئے۔ تو ایسا ہوتا ہے، یہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے اندر تو بہت محنت کرتے ہیں بچے، دینی تعلیم والے کم محنت کرتے ہیں تب بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان بنایا، وہ مشکل ہے یہ آسان ہے، یہ تعلیم بہت آسان ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم بہت آسان ہے، آسان کیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، معجزہ ہے نا یہ تو آسان کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ورنہ قرآن سے زیادہ مشکل کوئی کتاب نہیں ہے، بھائی قرآن سے زیادہ مشکل کوئی کتاب ہو سکتی ہے ہی نہیں، اور قرآن سے زیادہ آسان بھی کوئی کتاب نہیں۔ تو الحمدللہ آپ بچے جو ہیں ماشاءاللہ کچھ عربی والے ہیں، کچھ حفظ والے ہیں، کچھ مکتب والے ہیں، پرائمری درجات والے ہیں، دینی تعلیم والے ہیں، دو طرح کے بچے ہیں، ایک تو نیچے سے اوپر آئے ہیں وہ بچے، کچھ بچے وہ ہیں جو جنہوں نے دینی تعلیم یعنی مکتب کی تعلیم بہت اچھی حاصل نہیں، تو بہت اچھی جب تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں نیچے پرائمری کی، تو اوپر جا کر وہ کمزور رہتے ہیں۔ بعض بچوں کو ہم نے دیکھا کہ دورہ حدیث شریف ہو گیا، دارالعلوم دیوبند سے فارغ، ندوے سے فارغ، لیکن اس کے بعد فضیلت بھی کر لی اور تحریر بھی، بگڑی ہوئی تحریر، کیڑے مکوڑوں کی طرح تحریر گڑبڑ رہتی۔ اس شروع کی جو تعلیم ہے، ابتدائی جو تعلیم ہے، اس ابتدائی تعلیم کو یا تو صحیح طور پر پڑھا نہیں، یا اس زمانے کے اندر ویسی پڑھائی ہوتی تھی، پڑھائی کوئی بہت خاص اہتمام نہیں تھا۔ بعض بچے وہ ہیں جو بچے آخر تک کمزور ہی رہتے ہیں، قرآن میں کمزور رہتے ہیں، ان کا قرآن صحیح نہیں ہوتا، یعنی وہ فارغ بھی ہو جائیں، کام بھی کرنے لگیں، عربی بھی پڑھانے لگیں، کتابیں بھی پڑھانے لگیں، اس کے باوجود ان کا قرآن صحیح نہیں ہوتا، قرآن گڑبڑ ہی رہتا ہے۔ قرآن علماء میں ہم نے یہ بہت دیکھا ہے کہ قرآن کریم بہت اچھا نہیں پڑھتے وہ لوگ، قرآن علماء قرآن کریم، کیونکہ ابتدائی پرائمری جو تعلیم تھی وہ اس زمانے کے اندر اس کو بہت کمتر سمجھا جاتا تھا، پرائمری تعلیم کو بہت کمتر سمجھا جاتا تھا، بلکہ مدرسے والے اگر پہلے کے زمانے میں، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے کہ پہلے اگر یہ ہوتا تھا کہ کسی جگہ صرف بچے جو ہیں حفظ اور مکتب کے ہیں، دینیات کے بچے ہیں اور حفظ کے بچے ہیں، تو اس مدرسے کو مدرسہ ہی نہیں سمجھتے تھے، اس کو تو مدرسہ ہی نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے اچھا اچھا ٹھیک ہے، مطلب ایسے ہی گھٹیا قسم کا کوئی مدرسہ ہے۔ عربی کی تعلیم ہو رہی ہے تو مدرسہ بڑا ہے، اچھا مدرسہ ہے، بڑا مدرسہ ہے صاحب، لیکن اب حالات نے بتا دیا کہ ابتدائی تعلیم ہی اصل ہے، اور الحمدللہ اس کے لیے حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندوی، مولانا غلام صاحب استانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس جیسے بہت سارے اکابر، ان کی توجہ ہوئی، جب توجہ ہوئی چھوٹے بچوں پر تو معلوم ہوا کہ وہ چھوٹے بچے ہی اصل ہیں، اور اسی کے مدرسے اصل ہیں، بنیاد اسی وہی ہے، اسی بنا پر اصل تو ان سب کے جو بڑے تھے وہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی کے خلیفہ، ان کا یہ معمول تھا، اور آج بھی ان کے اشرف المدارس کے اندر معمول ہے کہ حفظ کے استاذ کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی ہے، حفظ کے استاذ کی تنخواہ سب سے زیادہ، درسگاہ جو ہے اگر دارالحدیث ہے اور بڑے درجے کی کوئی درسگاہ ہے تو اگر وہاں پر کوئی قالین بچھا ہے تو اس سے اچھا قالین حفظ کی درسگاہ میں بچھے گا، اللہ کی کتاب سے نسبت ہے نا، اس لیے اس سے اچھا قالین،
اس سے اچھی ساری چیزیں حفظ کے بچوں کے لیے نورانی قاعدے کو اصل جو روایت دیا ہے وہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہردوئی بالکل لکھنؤ سے لگا ہوا ہے، وہ لکھنؤ کے قریب ہے. اس زمانے کے اندر لوگ جو ہیں حضرت شاہ صاحب کے پاس، کیونکہ حضرت تھانوی کے ایک ہی خلیفہ تھے دنیا کے اندر آخر میں، تو حضرت شاہ کے صاحب کے پاس لوگ جایا کرتے تھے، خانقاہ کے اندر بھی جاتے تھے اور ویسے بھی ملاقات کے لیے جاتے تھے. تو حضرت کا معمول بڑا عجیب و غریب تھا. کوئی شیخ الحدیث ہے کسی مدرسے کا، تو حضرت فرماتے تھے کہ جاؤ جا کر قرآن کریم کا امتحان دو. تو چھوٹے سے کسی استاذ کے پاس پہنچا دیتے شیخ الحدیث صاحب کو کہ قرآن کریم ذرا اس کی تصحیح کے لیے جائیے، 3 دن وہاں رہیے، اس کے بعد خانقاہ کے اندر لیا جائے گا. 3 دن تصحیح. معلوم ہوا انہوں نے رپورٹ دے دی کہ حضرت یہ ان کا قرآن تو صحیح نہیں ہے، تجویز صحیح نہیں ہے. تو حضرت پھر ان سے کہتے تھے کہ میں نہ بیعت کر سکتا آپ کو اور نہ اپنی خانقاہ کے اندر ذکر و اذکار سکھا سکتا، پہلے قرآن صحیح کرو، پہلے قرآن صحیح کرو. تو الحمدللہ قرآن کی تصحیح یہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، اور انہی کی نسبت پر جہاں جہاں پر بھی ان سے متعلق جو مدرسے ہیں اور ان سے تربیت کچھ حاصل کی ہے، تو ان کے مدرسوں کے اندر آج بھی سفید جزدان کے اندر قرآن پاک رکھا جاتا ہے. ہم نے اپنے بچپن کے اندر تو سب دیکھا ہے کہ جزدان کے اندر ہی، یعنی جزدان کے اندر ہی قرآن ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہی نہیں تھی قرآن پاک کی. قرآن پاک جزدان کے اندر، اور اس جزدان والے قرآن پاک کے اندر ایک ڈوری ہوتی تھی بہترین قسم کی. وہ جزدان بھی ایسے نہیں ہوتا تھا، جو سب سے اچھا کپڑا مارکیٹ میں ہوتا تھا اس کپڑے کا جزدان بنتا تھا. مخمل کا جزدان بنتا تھا، یا کنچوئی کا جو اس زمانے میں پکا کپڑا ہوا کرتا تھا، پکا جوڑا، اس کا جزدان بنتا تھا. اور عورتیں اپنے ہاتھ سے سیتی تھی بڑی محبت کے ساتھ، اس کو محبت سے سیتی تھی، ہاتھ سے. ہاتھ کی سلائی زیادہ پسند کرتی تھی، اس میں ہاتھ سے محبت کے ساتھ سیتی تھی. قرآن پاک اللہ کی کتاب میرا بچہ پڑھنے کے لیے جائے گا تو جزدان کے اندر قرآن پاک رکھ کر لے جائے گا، اور اس کو کبھی پیٹھ کے اوپر لادنے کا تو تصور ہی نہیں تھا ہمارے بچپن میں کہ کوئی کتاب پیٹھ پر لادی جائے. اب تو سب پیٹھ پر لادی جاتی ہیں کتابیں، تصور نہیں تھا، یعنی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی پیٹھ پر لادے گا کتابوں. لیکن آج سب جو ہے پیٹھ پر لادتے ہیں کتابوں کو. یہ ادب جو ہے اس کا کم ہوتا جا رہا ہے، کتابوں کا ادب کم ہوتا جا رہا ہے. اس لیے پیٹھ پر لادنے کے بجائے پٹھو بیگ جو ہے اس کو سامنے رکھ کر لایا کرو. جب موٹر سائیکل پر یا کہیں پر بھی آؤ تو اس کے اندر اگر قرآن و حدیث، فقہ اور عقائد، علم کلام، یہ اس کی اگر کتابیں ہوں تو اس کو پیٹھ پر نہیں لادنا چاہیے. اور میری رائے تو یہ ہے کہ ساری کتابوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے، کیونکہ وہ علم ہے اور علم کا ادب کرنا چاہیے. کوئی بھی علم ہو اس کا ادب کرنا چاہیے. سائنس کی کتابیں ہیں تو سائنس کی کتابیں بھی تو ہماری ہی کتابیں ہیں نا بھائی، سائنس بھی تو ہماری ہی ہے نا. اس لیے کوئی بھی علم ہو اس علم کا ادب کرنا چاہیے، اس کا خیال و لحاظ رکھنا چاہیے. کوئی بھی کتاب ہو، سپارہ ہو، کاپی ہو، تختی ہو، ان سب چیزوں کا خیال و لحاظ رکھنا چاہیے. ہمارے اکابر نے ہم کو یہی سکھایا ہے، ہمارے بڑوں نے ہم کو یہی سکھایا ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب جس کے پاس ہوگا وہ با نصیب ہوگا. بہت سارے ایسے واقعات ہیں ہمارے اکابر کے کہ ان کے ادب کی بنا پر اور اپنے اکابر کے ساتھ ان کے مؤدب رہنے، ان کی صحبت اس طرح سے کہ اپنے آپ کو بالکل کمتر سمجھا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا میں روشن کر دیا. مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، عجیب و غریب قسم کی تاریخ. ہر
یعنی اس زمانے کے اندر جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا اس طرح جو بھی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کسی فن کا ماہر ہے کہیں پر، تو پھر ان کی خدمت میں جاتے، یعنی ان کے پاس وقت بھی نکال لیتے تھے وہ، ورنہ کتابیں کتنی ساری لکھی، وقت کیسے نکال لیتے تھے، یہی خود حیرت کی بات ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تفسیر کے لیے چلے گئے، تفسیر کے لیے مولانا احمد علی لاہوری کے یہاں چلے گئے، ان کی خدمت میں رہے۔ بھوپال میں ادب کے لیے آ گئے اور روحانی نسبت کے لیے شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے، روزانہ ان کی مجلسیں لکھی اور مجلسیں لکھ کر ایک کتاب مرتب کر دی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس وہ کتاب ہی نہیں ہوتی، حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب نہیں ہوتی، ہم لوگوں نے دیکھی ہی نہیں وہ کتاب، ہمارے بچے ہمارے علماء دیکھتے ہی نہیں اس کتاب کو۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی یہ حیرت کی بات ہے کہ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک بزرگ کے یہاں جو بہت نامور بزرگ نہیں تھے، یعنی بہت نامور بزرگ نہیں تھے ہندوستان میں، پیر ننھے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو دیوبند سہارنپور اور ندوے اس طرح کے جو علماء ہوتے تھے وہ نامور ہوتے تھے۔ اس زمانے میں نام انہی کا چلتا تھا، مشائخ میں انہی کا نام چلتا تھا، بہت زیادہ نامور بھی نہیں تھے، لیکن وہ پہچانتے تھے، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو پہچانتے تھے، اور لکھنؤ کی نسبت بھی ان کو حاصل تھی۔ مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ فاروقی، وہ نسبت بھی ان لوگوں کو حاصل تھی، تو وہ پہچانتے تھے، پہچان کر وہ جاتے تھے، اور جا کر، اور مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو مشہور تھا کہ کسی بھی اللہ والے، کسی بھی بزرگ، کسی بہت بڑے عالم کی سوانح وہ ان کی زندگی میں لکھتے رہتے تھے، اور جیسے ہی انتقال ہوا ویسے ہی سوانح ان کی آ گئی، انتقال ہوا اور سوانح ان کی فوراً آ گئی۔ ہم لوگ جو ہے اب علم جو ہے بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا مولانا یاسر ندیم باجدی، ندیم الواجدی، ان کو سن رہا تھا میں، تو انہوں نے، ان سے کسی نے سوال کیا، مدینہ طیبہ میں کوئی ہندوستانی پاکستانی عالم ہوں گے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نصاب تعلیم کے اوپر جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ نصاب تعلیم بدل دیں، جبکہ ہمارے اکابر جو بڑے تھے وہ تو اسی نصاب تعلیم کو پڑھ کر اتنے بڑے بنے ہیں۔ تو مولانا یاسر ندیم صاحب نے فرمایا کہ بھائی، انہوں نے جو نصاب تعلیم پڑھا تھا وہ نصاب تعلیم آج نہیں پڑھتے لوگ، حساب کی، میتھ کی اتنی کتابیں وہ درس نظامی میں پڑھتے تھے، میتھ کی کتابیں، علم الحساب، جغمنی، پتہ نہیں کیا کیا کتابوں کے نام ہیں وہ، جو اس زمانے کے اندر وہ لوگ پڑھتے تھے، یعنی میتھ پڑھتے تھے، میتھ بہت ہی اوپر درجے تک کا میتھ پڑھتے تھے۔ نمبر 2، وہ جو ہے سائنس، میڈیکل سائنس بہت اوپر درجے تک کی پڑھتے تھے، میڈیکل سائنس کو بہت اوپر درجے تک کی پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے یہ فلسفہ، اس فلسفے کو، یہ جو فلسفہ ہے اس فلسفے کو بہت اوپر تک کا پڑھتے تھے۔ تو یہ جو مین سبجیکٹ ہیں دنیا کے، آج بھی مین سبجیکٹ ہیں، ان مین سبجیکٹ کو وہ بہت اوپر تک پڑھتے تھے۔ میتھ کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے تعلیم کا، وہ میتھ کے ذریعے چل رہا ہے، میتھ، اور میڈیکل سائنس کے ذریعے چل رہا ہے، میڈیکل سائنس کو بھی وہ بہت اوپر تک پڑھتے تھے۔ تو اس زمانے کے جو اکابر بنتے تھے بڑے، وہ ان سب مضامین کو اور ان سب علوم کو، معقولیات جو ہے، یعنی فلسفہ جو ہے معقول، وہی فلسفہ ہے اصلاً، تو اس کو بہت اوپر تک پڑھتے تھے۔ تو ماں یاسر ندیم صاحب نے کہا کہ میں اس کا قائل ہوں جو اس زمانے میں ان اکابر نے پڑھا ہے، اس کا قائل ہوں میں کہ وہ اس طرح کی تعلیم ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کے علماء پیدا ہوں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی تھوڑی پیدا ہو گئے تھے، جو کتابیں ہم نے حذف کر دی، نکال دی،
اب میथ ہی نہیں جانتے، 2 اور 2 4 کو نہیں جانتے ہمارے طلبا، 2 اور 2 4، یعنی ایک مثال دے رہا ہوں میں، میتھ کی ادا پونا، ہمارے زمانے میں وہ ادا پونا پوا وہ سب پڑھایا جاتا تھا، دیوڑا، یہ آج لوگ جانتے ہی نہیں یہ میتھ کی۔ اچھا وہ جو وہ شکلیں ہیں نا، وہ مستطیل اور وہ مربع اور وہ مثلث، یہ سب پڑھایا جاتا تھا اس زمانے کے اندر۔ آج جو ہے ہمارے بچے کچھ پڑھتے ہی نہیں، آج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جو ہے انجینئر بننے کے لیے، انجینئر بننے کے لیے شاید یہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، نہیں، یہ علم الحساب ہمارا علم ہے۔ اس لیے خاص طور پر ہمارے بچوں کو اب اس زمانے کے اندر ہمارے بچوں کو ہر ہتھیار سے لیس ہونا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، ہر ہتھیار سے لیس ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، ابھی مولانا عبدالعزیز صاحب بھٹکلی دامت برکاتہم 1 گھنٹے تک 3-4 دن پہلے تشریف لائے تھے، تو 2 گھنٹے تک مجھ سے بات کرتے رہے حضرت، تو مان لگے کہ بھائی اب جو بات سمجھ میں آ رہی علماء کے، اگر یہ 50 اور 100 سال پہلے سمجھ میں آ جاتی تو یہ رونا نہیں رونا پڑتا آج۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ جاتی علماء کے، مدارس والوں کے، کہ ان سب چیزوں کی ضرورت، اچھا وہ جو تھے ہمارے اکابر وہ دوربین تھے، وہ جانتے تھے کہ ان سب کے ذریعے ہی عالم بنتا ہے۔ ارے امام غزالی جو ہیں فلسفے کے امام تھے نا، تبھی تو وہ امام غزالی بنے نا۔ امام راضی فلسفے کے امام تھے، تبھی تو امام راضی بنے۔ اور اس زمانے کے اندر جتنے فتنے ہیں ان سب کا جواب صرف جو ہے یہ جو علوم جدیدہ جن کو کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں علوم قدیمہ، اب ان کو لوگ علوم جدیدہ کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ علوم قدیمہ ہے وہ۔ تو علوم قدیمہ کے ذریعے سے اسی کو نیا پیرایا، نئے لباس کے اندر ملبوس کر کے انہوں نے ذرا چمک دمک کے ساتھ اس کو پیش کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ علوم جدیدہ ہے۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، علوم جدیدہ نہیں ہے وہ۔ لباس جو ہے اوپر سے، کیونکہ اس وقت جو ہے ملمہ سازی، اس وقت جو ہے پیکنگ زبردست قسم کی، وہ پیکنگ ہی سب کچھ ہے آج کل، اصل ہے پیکنگ، ملمہ سازی ہے اصل آج کل۔ تو وہ نئے لباس کے اندر قدیم جتنے علوم تھے ان کو انہوں نے نیا لباس پہنا دیا، تو اب کہتے ہیں ہم علوم جدیدہ۔ حالانکہ اس کی تہ کے اندر اگر ہم پہنچے تو وہ علوم جدیدہ نہیں ہے، وہ علوم قدیمہ ہے اصلا، لیکن ہم لوگوں نے سمجھائی نہیں ان ساری چیزوں کو۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ علماء جو ہیں وہ سارے علوم کے جو ہے جامع ہو، اور اس جامع ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کہ کسی اللہ والے سے نسبت بھی حاصل ہو، تاکہ روحانیت بھی ساتھ میں آئے۔ روحانیت بھی، یہ جو دعائیں ہیں نا، دعائیں، ان دعاؤں کے ذریعے سے روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے نکلے تو اللہ کا نام لے کر نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر معنی کے استحضار کے ساتھ ہم نے اس کو پڑھ لیا تو روحانیت بڑھ جائے گی، حفاظت بھی رہے گی، روحانیت بھی بڑھے گی، اور عقیدہ بھی ہمارا درست ہوگا، یہ تینوں چیزیں درست ہوں۔ اس لیے دعاؤں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو پرائمری درجات کے اندر جو نصاب اب آج کل ڈیولپ ہو رہا ہے، تو یہ نیا لباس ہے، صرف یہ سمجھ لینا، لباس نیا ہے، قدیمی ہے ساری چیز، کوئی چیز نئی نہیں لائی جا سکتی، لباس نیا ہے۔ طریقہ تعلیم ضرورت کے مطابق ہے، یعنی اس وقت جیسی ضرورت ہے، بچوں کے جیسے ذہن و دماغ ہے، جیسے ان کو جیسے زمانے نے ان کو بنا دیا ہے کہ چمک دمک، ہر طرف چمک دمک ہے، تو وہ چمک دمک کے ساتھ ہی اب بچے جو ہے پڑھنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو ردی ہے۔ اس لیے یہ جو دینی تعلیمی بورڈ ہے اور دینیات ہے، اس طرح کے
جو نصاب ہیں اور گجرات والے خاص طور پر جو کتابیں چھاپتے ہیں تو بہت اچھی چھاپتے ہیں، لیکن ایک خرابی اس کے اندر ہے، ہم نے اس مرتبہ پابندی لگا دی۔ وہ جو بہت اچھی کتابیں چھاپتے ہیں نا یہ لوگ گجرات والے اور دوسرے، کہ اس کی کتابت بھی بہت زبردست اور اس کا کاغذ بھی بہت زبردست اور اس کی لکھائی بھی اور اس کی پرنٹنگ بھی 2 3 4 کلر کے اندر، یہ عربی کتابوں ہم نے پابندی لگا دی ہے کہ بھائی کوئی کتاب ہمارے مدرسے میں وہ نہیں چلے گی جس کتاب کے اوپر، عربی کتاب کے اوپر اعراب لگا ہوا، اعراب لگا ہوا ہو تو ہمارے یہاں کتاب نہیں چلے گی۔ انہوں نے سب میں اعراب لگا دیے اور اعراب لگا کر بچوں کے ہاتھ میں تھما دی۔ گجرات والوں نے کام بہت اچھا کیا، لیکن ایک کام بہت گڑبڑ کر دیا کہ ساری کتابوں کے اوپر اعراب لگا دی اور اعراب لگا کر بچوں کے ہاتھوں میں تھما دی۔ اب وہ کیا خاک پڑیں گے؟ انہیں کیا معلوم اب فاعل کیا ہوتا ہے، مفعول کیا ہوتا ہے؟ وہ تو اس کے اندر خود جو ہے اعراب لگا ہوا ہے۔ اس لیے کسی بھی صلاحیت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے دماغ کا استعمال کرنا ہے، اپنے دماغ کا استعمال۔ جب تک اپنے دماغ کا استعمال نہیں کریں گے صرف میں، نحو میں، گرامر میں، تب تک جو ہے صلاحیت نہیں پیدا ہو۔ اس لیے اپنی صلاحیت کو بھی بنانا ہے۔ تو آج کل جو ہے چمک دمک کا زمانہ ہے اور اسٹینڈرڈ جو ہے مینٹین کرنے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے اندر جو زمانے کے اندر تعلیم کا منہج چل رہا ہے، جو طریقہ چل رہا ہے، اسی سے ہم آہنگ ہونا ہے۔ اگر ہم اس سے ہم آہنگ نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے بچے جو ہے ذہنی طور پر پسماندہ ہو جائیں گے، ذہنی طور پر پسماندہ ہو جائیں گے اور ذہنی طور پر وہ ڈیولپ نہیں ہوں گے۔ اب کسی اسکول میں جاتے ہیں ہمارے بچے تو اسکول میں جا کر چمک دمک دیکھتے ہیں، وہاں پر جو ہے دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے یونیفارم کے اندر آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے ان کے پاس جو کتابیں ہیں وہ آرٹ پیپر کے اوپر چھپی ہوئی ہیں، حالانکہ ان کے پیسے جو ہے، اب یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب اتنی بڑی اگر کتاب ہوگی ان کی تو 300 روپے میں آئے گی۔ ان کے اگر کتاب ہوگی نا اتنی بڑی، اسکول میں سینٹ جوزف میں، دہلی پبلک اسکول کے اندر، تو وہ 300 روپے کی آئی۔ پیسے انہوں نے پورے لے لیے، چمک دمک آپ سے ہی پیدا کروائی انہوں نے، پیسے آپ ہی سے لیے انہوں نے، ایسا تھوڑی کہ انہوں نے پیسے لگا دیے ہو کہیں سے، انہوں نے پیسے نہیں لگائے، پیسے آپ ہی سے لیے، لیکن چمک دمک دیکھ کر بچہ جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے مائل ہوتا ہے۔ اس لیے اس زمانے کے اندر تعلیم کا جو نظام ہے وہ ہم آہنگ ہونا چاہیے زمانے کے ساتھ۔ اس کے لیے ماشاء اللہ ملک کے اندر مختلف تدبیریں ہو رہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ نصاب تعلیم بھی بہت اچھا ہو، کتابیں بہت اچھی ہوں، یونیفارم ہو، نظام تعلیم اچھا ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہوں جو فرق باطلہ، فتنے جو نئے سب سے بڑا جو فتنہ ہے دجالی فتنہ، اس وقت جو دجالی فتنہ ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، یہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ فتنہ کہاں سے آ رہا ہے کہاں جائے گا۔ امیہ سما بکما، حدیث میں آتا ہے نا، امیہ سما بکما، کہ یہ جو فتنے ہوں گے آخری زمانے کے اندر، وہ فتنے اندھے گونگے بہرے، اندھے گونگے بہرے، کہاں سے آئے کہاں جا رہے ہیں، کون کیا کہہ رہا ہے، یہ منافقت ہے یا حقیقت ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے وہ حقیقت ہے یا منافقت ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اس زمانے کے اندر بہت ہی بیدار مغز رہنے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے کے اندر ہم لوگوں کو جو ہے بالکل بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ذہنی طور پر بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں کسی فتنے کے اندر ہم لوگ گرفتار نہ ہو جائیں، اپنے آپ کے بچاؤ کرنے کی ضرورت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تو اپنے بچاؤ کی یہ ساری تدبیریں۔ مولانا طلحہ صاحب جو خالص قسم کے ایک اللہ والے آدمی تھے، دنیا کو کچھ پتہ نہیں، انہوں نے کتنے سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے، مکاتب کی اہمیت کے سلسلے میں ایک مکتوب لکھا تھا
سارے بڑے اداروں کو کہ مکتب کی فکر کرو بھائی. اس وقت جو فکر ہے ہمارے سارے اکابر، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 30 سال پہلے 35 سال پہلے اس کی طرف جو ہے وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ بچوں کی فکر کرو، بچوں کی فکر کرو. بچے اور بچیاں، ارتداد کا زمانہ ہے. رات کو ایک کتاب میں دیکھ رہا تھا، احمد اللہ نثار صاحب کی کتاب ہے، کہ ارتداد جو ہے وہ اس کے اسباب کیا ہیں. بہت سارے اسباب ہیں ارتداد کے. ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم وہ نظام نہیں دے پاتے جو غیر لوگ نظام دیتے ہیں. ایک سبب یہ بھی ہے اس کا کہ ہم وہ نظام جو ہے دے نہیں پاتے جو نظام غیر لوگ دے رہے ہیں. اس لیے ہم کو اس نظام کے مطابق ہی نظام دینا ہے. الحمدللہ ہمارے اکابر جو ہے اس سلسلے میں خوب کام کر رہے ہیں. ساؤتھ والے ہمیشہ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں. پڑھنا لکھنا جو ہے وہ ان کے یعنی نظام حیات میں داخل ہے، اور ہر طرح کی تعلیم ان کے نظام حیات میں داخل ہے. سلیقہ نظام اور انتظام یہ سب ان کے. تو جا کر دیکھ لیجیے وہاں پر کہ الحمدللہ کتنا کام کرتے ہیں وہ، کس طرح کا کام کرتے ہیں، ہر طرح کا کام کرتے ہیں. ان کے کالج ہیں تو کالج بھی اعلیٰ قسم کے ہیں، ان کے مدرسے ہیں تو مدرسے بھی، مکتب ہے تو مکتب بھی، ہر چیز کو وہ نظام کے ساتھ کرتے ہیں. ہمارے اکابر جو ہے الحمدللہ متوجہ ہیں اس طرف کہ مکتب کے یہ بچے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بچے، یہ یہیں سے ان کی تعلیم اتنی اچھی ہو کہ آگے جا کر وہ کسی بھی یعنی کہیں پر بھی کسی بھی جگہ جائے، چاہے انہوں نے کوئی سا بھی راستہ اختیار کیا ہو، اس راستے کے اندر بھٹکے نہیں، اور اس راستے میں وہ اپنے آپ کو یہ محسوس نہ کرے کہ ارے ہم نے جو پڑھا تھا وہ تو سب گڑبڑ تھا، اب پڑھائی تو یہاں پر ہو رہی. نہیں، بلکہ وہ بچے کہیں پر بھی جائیں تو خود اعتمادی کے ساتھ جائیں. وہ بچے جائیں تو اپنے آپ کو یہ محسوس نہ کریں کہ ہم جو ہے کمتر ہیں اور لوگ برتر ہیں. یہ جو ہے یہ ہیڈ صاحب، یہ جو ہے جو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں، یہ برتر ہے اور ہم کمتر ہیں. بالکل نہیں. پینٹ شرٹ پہننا ایک لباس ہے، وہ لباس سے کوئی کمتر اور برتر تھوڑی ہو جاتا ہے بھائی، اس سے تھوڑی کمتر اور برتر. یہ جو ذہن و دماغ مدرسے کے بچوں کا کبھی کبھی بن جاتا ہے، انتہائی خطرناک ذہن و دماغ. تم سے زیادہ بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں، اور تم سے زیادہ اعلیٰ کوئی نہیں، تم سے زیادہ شارپ دماغ کا کوئی نہیں. مولویوں سے زیادہ شارپ دماغ کا کوئی نہیں ہوتا. وہ تو لوگ جو ہیں ان کو ویسے ہی سمجھتے ہیں بیوقوف قسم کے، لیکن ان سے زیادہ شارپ کوئی نہیں ہوتا، ان سے زیادہ تیز دماغ کا کوئی نہیں ہوتا. دنیا کو چلانے والے وہ ہیں. دیکھ لو جہاں جہاں پر بھی جو کام بھی کیا ہے علماء نے کیا ہے، علماء ہی کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے اس طرح کے نظام سے جڑنے کی، یہ جو ابھی دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند انہوں نے جو نصاب بنایا ہے، نیا نصاب ہے چھوٹے بچوں کے لیے، اس میں دیکھیے لکھا ہوا ہے، اس میں ماخوذ نورانی قاعدہ، تعلیم الاسلام، تاریخ الاسلام، دینی تعلیم کے رسالے اور اردو کا قاعدہ. اس کے اندر سارے مضامین پڑھائے جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے مولانا معاذ صاحب جو کہ جنرل سیکریٹری ہیں ہمارے اس پورے مدھیہ پردیش، پورے صوبے کے دینی تعلیم بورڈ کے، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ 26-27 لوگوں میں سے ملک کے 26-27 لوگوں میں سے ایک ہیں، ملک کے 26-27 لوگوں میں سے ایک ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اصل میں ان کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی اکابر اور علماء سے نسبت رکھتے ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے علماء کی خدمت کی ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں ان کا نام روشن ہے الحمدللہ، کہاں کہاں ان کا نام روشن. تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے کام لیتا ہے. دیکھو ایک عہدہ کوئی چیز نہیں، کام لیتا ہے. اگر کسی سے اللہ تعالیٰ کام لے لے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، انعام ہے. کام لے لینا یہ انعام ہے، یہ نعمت ہے. تو الحمدللہ
کام کے آدمی اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ صرف یہ اس مدرسے کا کام نہیں، پورے مدھیہ پردیش کا کام ہے ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے ان کے والد اور ان کے دادا اور ان کے پر دادا اور ان کے لکڑ دادا، سکڑ دادا، جکڑ دادا۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہاں پر آپ اپنی تاریخ نہ لکھیں چاہے، لیکن اپنے پر دادا اور ان کی تاریخ ایک اس کے اوپر ہونا چاہیے، چھوٹی سی تاریخ، چھوٹی سی تاریخ ہونا چاہیے، کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا اور کیا تھے دادا، پر دادا، لکڑ دادا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سلسلۃ الذهب سے جوڑا ہے ان کو۔ ہم لوگ تو جو ہے ہمارے والد صاحب نہ عالم تھے نہ حافظ تھے، کچھ بھی نہیں تھے، ایک سرکاری ملازم تھے، پٹواری تھے ہمارے والد صاحب، ہمارے دادا بھی کچھ نہیں تھے، لیکن ان کے تو والد، دادا، پر دادا، لکڑ دادا، سکڑ دادا، جکڑ دادا، سب کے سب تاریخ معلوم ہونا چاہیے بچوں کو، تاریخ سے وابستگی ہونا چاہیے بچوں کو۔ تو اس کے لیے جو ہے ایک بورڈ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ اپنی مت لکھیے، اپنا نام مت لکھیے، لیکن اس کے اوپر والوں کو تو لکھ سکتے ہیں نا۔ بھوپال کی تاریخ ہے وہ، تو بھوپال کی تاریخ ہے، بھوپال کی تاریخ کو بھی لوگ نہیں پڑھتے ہیں، تو بھوپال کی تاریخ کو بھی پڑھنا چاہیے نا ہمارے بچوں کو۔ وہ طیبہ بھی خالہ جان صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان سے بہت کام لیا، بھوپال کی تاریخ خود لکھی انہوں نے، اور خود لکھ کر خود پڑھاتی تھی۔ تاریخ فرمان روایان بھوپال، تاریخ خود لکھی انہوں نے اور ان کے اپنے مدرسے میں چلتی تھی، کہیں وہ ملتی نہیں۔ مجھے ضرورت تھی ابھی وہ سیمینار کے سلسلے میں، تو میں گیا وہاں پر موتی مسجد میں، کہیں پر تھی نہیں وہ۔ باسط بھائی کے یہاں بھی، جمال بھائی کے یہاں میں نے پوچھا، وہاں پر بھی نہیں تھی وہ کتاب۔ تو پھر میں موتی مسجد گیا، میں نے کہا کہ بھائی میں فلاں فلاں آیا ہوں اور ایک کتاب مجھے چاہیے، کوئی کتاب اگر آپ لوگوں کے پاس ہو پرانی تو وہی دے دیجیے، تو فوٹو کاپی کروا لوں گا۔ خیر ان کے پاس وہی پرانی کتاب جو کسی زمانے میں چھپی تھی 30-40 سال پہلے، وہ کتاب موجود تھی اور اس کے اوپر ایک سرے ورق نیا لگا رکھا تھا، تو وہ مجھے دی انہوں نے۔ میں نے کہا کہ بھائی پیسے، کہنے لگے نہیں آپ کے لیے ہدیہ ہے، تو وہ کتاب دی۔ تو اس طرح کی کتابیں جو ہے تاریخ بھوپال، اور بھوپال کا جغرافیہ بھی ہوا کرتا تھا ایک زمانے کے اندر، بھوپال کا جغرافیہ بھی دینیات میں پڑھایا جاتا تھا ایک زمانے میں۔ بھوپال کا جغرافیہ مدھیہ پردیش کا تو الگ ہے، بھوپال کا جغرافیہ، اس کے اندر تالاب، چھوٹا تالاب، منشی حسین خان کا تالاب، یہ سب لکھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس کی لکھی ہوئی کتاب تھی، مجھے تو یاد نہیں ہے، لیکن بھوپال کا جغرافیہ خود تھا، اس کے اندر ریاست بھوپال کا جغرافیہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری وراثت ہے، وراثت، اس وراثت کی حفاظت ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ تو الحمدللہ مکتب کے اندر، یہ دینیات کے اندر، یہ پرائمری اس کے اندر، یہ ہمارے اکابر کیونکہ سارے جو ہیں بڑے اس کی طرف متوجہ ہیں، اس لیے ہم لوگ جو ہیں وہ بھی خادم بن کر ہم لوگ بھی کام کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ابتدا الحمدللہ یہاں سے ہو رہی ہے، اور اس میں یہ ان کتابوں کا افتتاح بھی آج ہو رہا ہے، اس مدرسے کے اندر اس کا افتتاح ہو رہا ہے، دینی تعلیم بورڈ کے اس نصاب کو جو 0 اور اول، دوم اور دوم تک ہے، سوم تک ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی نصاب پڑھایا جائے گا، جو کتابیں اور پڑھائی جاتی ہیں وہ بھی پڑھائی جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نصاب ہے جو اصلاً تیار کیا گیا ہے ان بچوں کے لیے جو پڑھتے ہیں کسی اسکول کے اندر، اصلاً تو تیار ان کے لیے کیا گیا ہے، یہ اصلاً جو ہے مدرسے کے بچوں کے لیے نہیں تیار کیا گیا، لیکن مدرسے کے بچے بھی کیونکہ دینیات پڑھتے ہیں، اس لیے ان بچوں کے لیے یہ والا نصاب انشاءاللہ اب جاری رہے گا۔ یہاں پر دینیات کے اندر، مکتب کے اندر ماشاءاللہ دینیات کے اندر بچے بھی بہت سارے ہیں، تو یہ کتابیں تقسیم کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کام کرنے والوں کو بہترین جزائے خیر نصیب فرمائے جو کام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کے اندر ہمارے بچوں کو کفر و شرک سے نئی نسلوں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پرفتن دور کے اندر جو فتنوں کا دور ہے، اور بہت بڑے بڑے فتنے آ رہے ہیں، اور حضور نے فرما دیا تو یہ تو فتنے آئیں گے ہی،
اور اس کا خاتمہ ان فتنوں کا ایک مرتبہ ہوگا دجال کے اوپر. فتنوں کا خاتمہ، دجال ختم ہوگا، فتنے ختم ہوں گے، پھر نئے فتنے جو شروع ہوں گے. ان فتنوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو قیامت پر ختم ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ، یا رب کریم، ابداع العلوم علامہ عبدالحی حسنی، یا اللہ اس کو بے حد قبول فرما. یا اللہ ترقیات سے مالا مال فرما. یا اللہ اس مدرسے کے اندر اور گنجائش پیدا فرما. یا اللہ بہت گنجائش پیدا فرما دیجیے. یا اللہ جو بھی مدرسہ شروع ہوتا ہے، یا اللہ اخلاص کے ساتھ شروع ہوتا ہے. یا اللہ پہلے تو وہ بہت کم تھوڑی سی جگہ میں شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ، یا اللہ آپ ہی اخلاص کو دیکھ کر، محنت کو دیکھ کر اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. یا اللہ اس مدرسے کو بھی بڑھاتے چلے جائیے. یا اللہ اس میں خوب ترقی نصیب فرمائیے. یا اللہ انہوں نے بہت اچھے اچھے اساتذہ کو جمع کر رکھا ہے. یا اللہ ہمارے ان طلباء کو یا اللہ علم نافع نصیب فرما دیجیے. یا اللہ علماء ربانیین ہم سب کو بنا دیجیے. یا اللہ علماء ربانیین بنا دیجیے. یا اللہ یا اللہ ہمارے طلباء کو وہ علم عطا فرما دیجیے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں، جس سے آپ خوش ہوتے ہیں. یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اس کا اجر اور بدلہ تو آپ ہی عطا فرمائیں گے. ہمارے اساتذہ کرام کو بھی بہترین جزا نصیب فرما دیجیے، بہترین اللہ تعالیٰ یا اللہ ان کو اجر نصیب فرما دیجیے. یا اللہ قبولیت سے مالا مال فرما دیجیے. یا اللہ مقبولیت اور قبولیت آپ ہی عطا فرماتے ہیں. یا اللہ قبول و مقبول فرما لیجیے. یا اللہ یہاں سے نکلنے والے، یہاں سے پڑھنے والے بچوں کو پوری دنیا کے اندر یا اللہ علم کے پھیلانے والا بنا دیجیے. یا اللہ علم کی اشاعت کا ذریعہ بنا دیجیے. یا اللہ یا رب کریم یہ پورے یہ آل عمران، یا اللہ آل الیاس، آل ادریس، یا اللہ یہ جو خاندان ہے یا اللہ اس کو آپ نے قبول فرمایا ہے. یا اللہ آل نعمان کو، آل سلمان کو، آل لقمان کو، یا اللہ ان سب کو جو قبول فرمایا ہے، یا اللہ ان کو، یا اللہ سب کو یا اللہ بہترین اجر نصیب فرما. ان سے بڑے بڑے کام لے لیجیے. یا اللہ آپ جب چاہتے ہیں جس سے چاہتے ہیں کام لے لیتے ہیں. یا اللہ ہم لوگوں کو کسی کام کا بنا دیجیے. ہم لوگ کام کے تو نہیں ہیں، لیکن یا اللہ کسی کی نظر پڑ جائے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کام کے بن جائیں. یا اللہ ہم کو کسی قابل بنا دیجیے، کسی لائق بنا دیجیے. یا اللہ اپنے کام میں لگا دیجیے. وصلی اللہ وسلم علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا